وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام کی تاریخ بہت سی خوفناک غداریوں سے داغدار ہے، اور اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ابتدائی حصے کو چھوڑ کر، جس میں خلفائے راشدین کا دور اور کچھ بعد کا عرصہ شامل ہے، باقی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں ہی سے کچھ غدار حاصل کیے گئے ہیں، اور کبھی بھی اس کے بغیر ملت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس تاریخ پر نظر ڈالیں تو غداریوں کی تاریخ میں موجودہ جنگ سیاہ ترین حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے، کیونکہ آج تک کبھی اتنی اسلامی مملکتوں نے مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ایسی ہولناک سازش نہیں کی یا سازش میں شریک نہیں ہوئے۔ بس یہ جو موجودہ جنگ ہے، اس کو اس دور میں آج کے مبصرین ان مسلمان ممالک کو پاگل بنانے کے لیے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے جو کچھ چاہیں کہیں، لیکن کل مغربی دنیا کے محققین اور مورخین بھی یہی بات کہیں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں، کہ ان مسلمان ممالک نے اسلامی مفاد کے ساتھ حد سے زیادہ غداری کی، اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو تباہ کیا، اور اس طرح ظلم کے ساتھ ملی میٹ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوشش کی، اللہ بہتر جانتا ہے کل وہ کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو کل کا مورخ یہی بات لکھے گا کہ جب انہوں نے کوشش کی تو یہ مسلمان ممالک پوری طرح اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلامی مملکت کو، ایک عظیم اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کے لیے شامل ہوئے، اور ذرہ بھر بھی عدل یا رحم یا انصاف سے عدل یا رحم سے کام نہیں لیا، اور ذرہ بھر بھی قومی حمیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس ضمن میں کچھ ممالک تو ایسے تھے جن سے مجھے یہی توقع تھی، یہی احتمال تھا ان کے متعلق کہ ایسا ہی کریں گے، جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایجپٹ۔ ایجپٹ اس لیے کہ ایجپٹ پہلے ہی عالمی دباؤ کے نیچے آ کر اور کچھ اپنا علاقہ واپس لینے کی خاطر اسرائیل کے ساتھ معاہدوں میں جکڑا جا چکا ہے،
اور اس وقت مغربی طاقتیں کلیتاً مصر کو اپنا حصہ سمجھتی ہیں. دوسرے سعودی عربیہ، جس کی عالم اسلام سے غداریاں ایک تاریخی نوعیت رکھتی ہیں. اس کا آغاز ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، اس کا قیام ہی غداری کے نتیجے میں ہوا. مسلسل انگریزی حکومت کا نمائندہ رہا یا امریکن مفاد کا نمائندہ رہا، اور اسلام کے دو مقدس ترین شہروں پر قابض ہونے کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جھوٹا سا دکھاوے کا لبادہ پہنے رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سی مسلمان مملکتیں اس بدنصیب ملک کے روب میں آئیں اور محض اس لیے اس سے محبت کرتی رہیں اور پیار کا تعلق رکھتی رہیں کہ اسے وہ مکے اور مدینے کا، یا دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ اور خدا کا نمائندہ سمجھتی تھیں. اس ضمن میں بارہا میں نے بعض مسلمان ریاستوں کے نمائندوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو. میں سعودی عرب کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہابیت کی تاریخ سے خوب واقف ہوں. تم یہ سمجھتے ہو کہ مکے اور مدینے کے مناروں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ اللہ اور رسول کی آوازیں ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان مناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائکرو فون واشنگٹن میں ہیں، اور ان مائکرو فونز پر بولنے والا اسرائیل ہے. کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں. کوئی انسان جو موجودہ حالات کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے یہ دو ٹوک بات خوب جانتا ہے کہ سعودی عرب کلیتاً امریکہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور امریکہ کلیتاً اسرائیلی اقتدار میں داخل ہو چکا ہے اور اسرائیلی اقتدار کو عملاً اپنی پالیسیز میں قبول کر چکا ہے. یہ ظاہری صورت ہے جو نظر آتے ہوئے بھی مسلمان ممالک کی صورت سے اندھے رہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ کو انتہائی جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا کہ جماعت احمدیہ انگریز کی ایجنٹ ہے. اس لیے جب مسلمان ممالک کے نمائندے ہم سے یہ بات سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے شاید اپنے گلے سے بلا ٹال کر سعودی عرب پر پھینکتے ہیں اور اپنے انتقام لے رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. اب دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے، اور وہ سارے مولوی بھی جو ان سے پیسے لے کر، ان کا کھا کر احمدیوں کو کبھی یہودیوں کے ایجنٹ قرار دیتے تھے، کبھی انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، کھلے بندوں اب اس سعودیئنز کو، سعودی حکومت کے سربراہوں اور سارے وہ جو ان کے ساتھ شامل ہیں وہابی علماء کو، سب کو ملا کر یہودی ایجنٹ اور مغربی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور ایسی گندی زبان ان کے متعلق استعمال کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں زیب نہیں دیتی. لیکن جیسا کہ پاکستان کی گلیوں میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ایسی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. ایسی ہی آوازیں انگلستان میں بھی بلند ہوئیں سعودیت کے خلاف، اور دوسرے ممالک کے متعلق سے بھی یہی اطلاع آ رہی ہے کہ اب تمام عالم اسلام ان کی حقیقت کو سمجھا ہے. اس لیے ان سے کسی قسم کی غداری پر تعجب کی کوئی گنجائش نہ تھی. یقین تھا کہ یہی کریں گے، یہی ان کا طریق ہے، یہی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور میں بعض ایسے ممالک نے بھی اسلام کے مفاد سے غداری کی ہے جن سے دور کی بھی توقع نہیں تھی. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں امریکن دباؤ کے علاوہ سعودی دباؤ بھی اور سعودی اثر بھی بہت حد تک شامل ہے، اور کچھ غربت کی مجبوریاں ہیں جن کے نتیجے میں بعض ملکوں نے اپنے ایمان بیچے ہیں. جن ممالک سے کوئی دور کی بھی توقع نہیں تھی ان میں ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایک شام ہے. پاکستان سے تو اس لیے مجھے توقع نہیں تھی
کہ وہاں کی حکومت چاہے کتنی ہی امریکن نواز کیوں نہ ہو، میں بحیثیت پاکستانی جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کا مزاج یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان ملک پر حملہ کریں یا اس حملے کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان میں شامل ہو جائیں۔ کسی قیمت پر پاکستانی مزاج اس بات کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے جب پوری طرح اس نہایت ہولناک اقدام کی تائید کی جو عراق کے خلاف اتحاد کے نام پر کیا گیا ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ نے اس غلط فہمی کو تو دور کر دیا کہ فوج کی تائید اس فیصلے کو شامل ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا اس سے بریت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہرگز اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے، یہ غلط فیصلہ ہے اور ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ہے۔ جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے، ٹرکی تو تمام دنیا میں مسلمان مفادات کے محافظ کے طور پر صدیوں سے اتنا نیک نام پیدا کیے ہوئے ہے کہ اسی نام سے یورپ میں یہ جانا جاتا تھا، اور ترکی کی عثمانیہ حکومت سے مغربی طاقتیں بھی کانپتی تھیں، اور جب بھی ترکی کا نام آتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ سلطنت قائم ہے اسلام کی سرزمین میں نفوذ کا ہمارے لیے کوئی موقع پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ اتنی لمبی عظمت کی تاریخ کو ایک فیصلے سے اس طرح سیاہ اور بدزیب بنا دینا اور ایسے داغدار کر دینا، یہ اتنی بڑی خودکشی ہے کہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نظر نہ آئے۔ ترکی قوم پر ایسا داغ لگا دیا گیا ہے جو اب مٹ نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ کوئی عظیم انقلاب برپا ہو اور پھر وہ اپنے خون سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کریں۔ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی کئی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مجھے سیریا سے یعنی شام سے یہ توقع نہیں تھی۔ ایک تو حافظ الاسد کا اپنا علاقہ گولان ہائٹس کا اسرائیل نے ہتھیایا ہوا ہے، اور بڑی دیر سے ان کی اسرائیل سے مخاصمت اور لڑائی چلی آ رہی ہے، اور اس تاریخی دور میں جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے، سیریا نے اسرائیل کی مخالفت میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنے علاقے بھی گنوائے، لیکن اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو تصویر صدام کی آج مغربی قومیں کھینچ رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ بھیانک اور بدصورت تصویر صدر حافظ الاسد کی انہی قوموں نے کھینچ رکھی تھی، اور اب تک وہی قائم ہے۔ اس لیے بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ جب مغربی قومیں ایک طرف صدر صدام کو گندی گالیاں دیں گی اور اس کی کردار کشی کر رہی ہوں گی، تو صدر حافظ الاسد کس طرح یہ سمجھیں گے کہ میں اس سے بچ کر ان کے ساتھ گلے مل سکتا ہوں۔ لیکن ان کو میں نے اکٹھے، یعنی صدر بش کو اور صدر حافظ الاسد کو اکٹھے ایک صوفے پر بیٹھے دوستانہ باتیں کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر دیکھا، اور ان کی پالیسی کو یکسر اس طرح بدلتے دیکھا ہے کہ عقل گنگ رہ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، انسان سجدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ ایران سے مجھے نہ توقع تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ایران کے متعلق پہلے بھی میں بارہا یہ کھلم کھلا اقرار کر چکا ہوں کہ مذہبی عقائد سے اختلاف کے باوجود ایرانی قوم اسلام کے معاملے میں منافقت نہیں کرتی، سچی عاشق ہے اسلام کی۔ ان کا اسلام کا تصور غلط ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ میں بعض ایسے عقائد کے قائل ہوں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تصور میں
जहाँ तक इस्लाम के दुनियावी यानी सियासत का तसव्वुर है, इनके तसव्वुर में, इनके ख़्याल में बहुत सी गलतियाँ हों, यानी इस्लाम के सियासी तसव्वुर में इनके ख़्याल में गलतियाँ हों, और हैं मेरे नज़दीक, लेकिन जानबूझकर इस्लाम से गद्दारी करें ये ईरानी कौम से मुमकिन नहीं है। और इनकी तारीख़ भी खिदमत इस्लाम के अजीम कारनामों से रोशन है, बल्कि जितनी इल्मी खिदमत इस्लाम की वसी तर ईरान ने की है, जिसका एक हिस्सा रूस के कब्ज़े में है, उस खिदमत को अगर बाकी इस्लाम की खिदमत के मुकाबले पर रखें तो आपस में तोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान की खिदमत किसी तरह दूसरी सब खिदमतों से पीछे रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान ने अपनी तवक्कुआत को पूरा किया, और बावजूद इसके कि सदर सद्दाम की हुकूमत से ईरानी हुकूमत का शदीद इख्तिलाफ था, 8 साल तक नहायत खौफनाक खूनी जंग में ये लोग मुब्तला रहे हैं, और बहुत ही गहरे शिकवे और सदमे थे। अगर ईरान उठ खड़ा होता है इराक़ के ख़िलाफ़ तो दुनिया समझ सकती थी, और मौरख़ इसको मुआफ़ भी कर सकता था कि इतनी खौफनाक जंग के बाद अगर ईरान ने इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो कोई हर्ज नहीं ऐसा हो जाया करता। आखिर इंसानी जज्बात हैं जो बाज़ बातों से मुश्तिल होकर फिर काबू में नहीं आते। उस वक्त इंसान गहरी सोचों में नहीं पड़ सकता कि इस्लाम के तकाज़े क्या हैं, मिल्लत के तकाज़े क्या हैं, जज्बात में बह जाता है। तो ये बातें सोचकर एक मौर्रिख़ कह सकता है कि इस पहलू से ये काबिल मुआफ़ी है। मगर ईरान ने अगरचे साथ शामिल होने का तो फ़ैसला नहीं किया, लेकिन इस इब्तिला में पूरी तरह न्यूट्रल रहते हुए इराक़ को इराक़ की गलती याद कराई और मगरबी ताकतों को उनकी गलती याद कराई, गोया कि इंसाफ पर कायम रहा। इस पहलू से ईरान का नाम इंशाअल्लाह इस्लाम की तारीख़ में हमेशा इज़्ज़त से लिया जाएगा। ये तो मुख्तसर तबसरा है सियासी तौर पर इस्लाम से वफ़ादारी या अदम वफ़ादारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है। मैं जब इस्लाम से वफ़ादारी या अदम वफ़ादारी कह रहा हूँ तो सियासी मानों में कह रहा हूँ, यानी मिल्लत इस्लामिया से वफ़ादारी या अदम वफ़ादारी की बात हो रही है। लेकिन इस ज़िमन में एक ये बात और भी बतानी चाहता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया में 2 ममालिक ऐसे थे, 2 ममलकत सल्तनतें ऐसी थीं जो गैर मामूली मुकाम रखती थीं मज़हब के लिहाज से भी। इस्लाम के मुक़द्दस मुकामात के मुहाफ़िज़ के तौर पर और उसके मुजाविर और निगरान के तौर पर सऊदी अरब को दुनिया इस्लाम में एक अजीम हैसियत हासिल है जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये उसकी खुशनसीबी थी कि इतनी बड़ी सआदत, इतनी बड़ी अमानत उसके सुपुर्द हुई। और दूसरी तरफ इस्लामी उलूम का मुहाफ़िज़ और निगहदार मिस्र समझा जाता था, क्योंकि मिस्र की जामिया अज़हर ने इस्लामी उलूम की जो खिदमत की है उसकी कोई मिसाल किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देती। और इस्लाम के आखिरी दौर में इल्मी खिदमत के लिहाज से जामिया अज़हर मिस्र को जो पोजीशन हासिल है उसका कोई और दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। बस इन दोनों से इस पहलू से कोई दूर की भी तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि ये मिल्लत इस्लामिया से गद्दारी करेंगे। चुनांचे इनका हाल देखकर मुझे वो एक शेर याद आ जाता है जो बचपन में सुना हुआ था और उस ज़माने में ज़्यादा अच्छा लगा करता था, मगर बाद में दरमियाना सा लगने लगा। वो ये था कि सैद ने जब आग दी सयाद ने जब आशियाने को मेरे, आग दी सयाद ने जब आशियाने को मेरे,
जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कि जब जालिम शिकारी ने मेरे घोंसले को जलाया तो जिन पत्तों पर मेरा ठिकाना था, मेरा सरहाना था, मेरा तकिया था, वही पत्ते हिल हिल कर इस मेरे घोंसले की आग को हवा देने लगे। तो इल्मी लिहाज से और तक़द्दुस के लिहाज से जिन दो मुल्कों पर आलम इस्लाम का तकिया था, जब दुश्मन ने आलम इस्लाम के आशाने को आग दी है तो इन्होंने ही उनको हवा उस आग को हवा दी है। बस ये ऐसा जुर्म नहीं है जो कभी भी तारीख़ में माफ़ किया जा सकेगा। अल्लाह ताला की तकदीर क्या फ़ैसले करती है, आज करती है या कल करती है, इस दुनिया में कुछ दिखाती है या इनकी सज़ा जज़ा का मामला आखिरत तक मुलतवी कर देती है, ये तो अल्लाह ताला मालिक है, वही बेहतर फ़ैसले कर सकता है। लेकिन जहाँ तक दुनिया की समझ बूझ का ताल्लुक़ है, इसके बदअसरात कुछ तो ज़ाहिर हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुद्दतों होते रहेंगे और सिर्फ इस ख़ित्ते अर्ज़ में महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत वसी होंगे और बहुत फैल जाएंगे। दूसरा पहलू इस जंग का ये है कि जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस जंग का मकसद क्या है, क्यों हो रही है, इसकी नौइयत क्या है। जब तक हम इसको अच्छी तरह समझ न लें उस वक्त तक इस बारे में हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि आलम इस्लाम का सही मौक़िफ़ क्या होना चाहिए या दुनिया का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को इस बारे में क्या इस्लाही इक़दाम करने चाहिए। मर्ज़ का जब तक तज्ज़िया ही न हो, तशख़ीस ही सही न हो, उस वक्त तक सही इलाज तजवीज़ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अब बाकी खुतबे में मुख्तसरन इस जंग की वजूहात का और असल मुहर्रिकात का और मक़ासिद का तज्ज़िया करने की कोशिश करूँगा, ताकि उसकी रोशनी में फिर आइंदा इंशाअल्लाह ऐसी तजावीज़ पेश करूँगा जो यूनाइटेड नेशंस के लिए भी होंगी और दुनिया की दूसरी कौमों के लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी, कि अहमदिया नुक्ता निगाह से इन मसाइल का क्या हल है और आइंदा दुनिया में अमन कायम करने के लिए अगर संजीदगी से गौर होना चाहिए तो किस पहलू से, किस तरीक़ पर गौर होना चाहिए। इस वक्त तो हम मगरिब से ही आवाज़ सुन रहे हैं और सदर बुश इस आवाज़ को सबसे ज़्यादा ज़ोर से और शोर के साथ पेश कर रहे हैं दुनिया में कि ये जंग मजहबी जंग नहीं है, ये जंग किसी किस्म के मफादात से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये तेल की जंग नहीं है, ये हमारे मफादात की जंग नहीं है, ये इस्लाम की जंग नहीं है, ये यहूदियत की जंग नहीं है, ये ईसाईयत की जंग नहीं है। फिर ये क्या है? वो कहते हैं कि ये हक़ और इंसाफ की जंग है, ये सच और झूठ की जंग है, ये नेकी और बदी की जंग है, ये तमाम दुनिया की जंग है एक जालिम और सफाक शख्स सद्दाम के ख़िलाफ़। ये वो अमरीकी नज़रिया है जिसको इस कसरत के साथ रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात में मुश्तहर किया जा रहा है कि अक्सर मगरबी दुनिया इसको तस्लीम कर बैठी है। वो ये समझते हैं कि वाकई यही जंग है, लेकिन बहुत से मुनसिफ मिजाज और गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन हैं जो इनकार कर रहे हैं। और मगरबी के मुबस्सिरीन की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें बड़े बड़े माहिर और तजर्बाकार सियासतदान भी हैं और दानिश्वर, सहाफ़ी, हर किस्म के तबके से कुछ न कुछ आवाज़ें ये बुलंद हो रही हैं कि ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है और हमें हमारे ही रहनुमा धोखे दे रहे हैं और खुले खुले धोखे दे रहे हैं, ये जंग कुछ और है। एडवर्ड हीथ जो इंग्लिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये अपनी बसीरत के लिहाज से और बसारत के लिहाज से और सियासी फहम
سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اور سیاست کے وسیع تجربے کے لحاظ سے انگلستان کی عظیم ترین زندہ شخصیتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور مسلسل ان کا یہی موقف رہا ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی لیڈرشپ ہمیں سخت دھوکہ دے رہی ہے، اور یہ جو نیک مقاصد کا اعلان کیا جا رہا ہے ہرگز یہ بات نہیں، یہ جنگ انتہائی خود غرضانہ اور ظالمانہ جنگ ہے اور احمقانہ جنگ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی اس کے نہایت ہی خوفناک بد اثرات پیدا ہوں گے، اور جنگ کے بعد کے حالات بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ بہرحال اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مغربی مفکرین کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ خلاصتاً دوسری آواز یہ ہے کہ یہ تیل کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اسرائیل کے دفاع کی جنگ ہے اور اسرائیلی مقاصد کو پورا کرنے کی جنگ ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ صدر بش کی اور صدر صدام کی جنگ ہے، اور ان کے نزدیک صدر بش نے اس مسئلے کو اپنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اب ان کی عقل اور ان کے جذبات ان کے قابو میں نہیں رہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں، اس طرح بچوں کی طرح ایسے غلط محاورے استعمال کرتے ہیں کہ یہ محسوس لگتا ہی نہیں کہ کوئی عظیم قومی رہنما بات کر رہا ہے۔ اس لیے وہ بڑے زور کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل صدر بش کی جنگ ہے، جو صدر صدام سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو امریکن تسلط کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کے رعب میں آنے سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں غضب بھڑکا ہوا ہے جو قابو میں نہیں آ رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کو تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور چونکہ ہم نے صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی بلکہ سب دنیا کی فکر کرنی ہے۔ کمزور اور چھوٹے اور بے طاقت ہونے کے باوجود، چونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کی سرداری یعنی خدمت کے رنگ میں ہمارے سپرد فرمائی ہے، ہمیں اس دنیا کا قائد بنایا گیا ہے، اور قائد کا معنی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوا کرتا ہے۔ یعنی سردار اور خادم دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اگر کوئی خدمت کرنا نہیں جانتا تو وہ سیادت کا حق نہیں رکھتا، اور اگر وہ کوئی سیادت پا جاتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ خدمت کرے۔ بس ان معنوں میں میں قائد ہونے کی بات کرتا ہوں اور کسی معنی میں نہیں۔ بس ہم نے بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ان کے صحیح اور غلط کی تمیز سکھانی ہے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا تمام بنی نوع انسان عالم کا مفاد کس بات میں ہے، کس چیز میں ان کی بھلائی ہے، کس چیز میں ان کی برائی ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو خوب کھولوں، اور پھر جہاں جہاں احمدی اس مسئلے کو سمجھ لیں پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائیں اور ماحول کی سوچ اور آراء کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مسئلے کا آغاز دراصل پچھلی صدی کے آخر پر ہو چکا تھا۔ جو آج جنگ نظر آ رہی ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ 1897 میں ایک صہیونی مقاصد کی کونسل قائم ہوئی جو یہود کے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو حضرت داؤد کی بادشاہت کے قائل ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام دنیا پر ایک دن داؤدی حکومت ضرور قائم ہو کے رہے گی۔ ان کو صہیونی یا اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ بس صہیونیوں کی ایک کونسل، ورلڈ کونسل قائم ہوئی، اور اس نے اپنا ایک ڈکلریشن ظاہر کیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں،
उसी अरसे में, उसी साल या उससे कम बेश आगे पीछे कुछ, एक यहूदी डॉक्यूमेंट मुसव्वदा दुनिया के सामने पहली मर्तबा ज़ाहिर हुआ, जिसका नाम था प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन। यानी ज़ायन, वही ज़ायन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसराइली हुकूमत ज़ायनिज़म के क़याम का मज़दर ये लफ्ज़ ज़ायन है। ज़ायन वो पहाड़ है जिसके ऊपर कहते हैं हज़रत दाऊद से वादा किया गया था। बहरहाल जब ज़ायन कहते हैं तो मुराद इसराइल है। तो इसराइल के बड़े लोग जो ज़ायनिज़म के कायल हैं, उनके चोटी के रहनुमाओं की स्कीम कि हम किस तरह दुनिया पर अपने तसल्लुत को कायम करेंगे और उसके लिए लाहे अमल क्या होगा, किन उसूलों पर हम काम करेंगे, क्या हमारे मकासद होंगे, क्या क्या तरीक़े इख्तियार किए जाएंगे, वगैरह वगैरह। एक छोटा सा रिसाला है जो मुझे अब याद नहीं तारीख़, लेकिन ये यकीनी तौर पर याद है कि 19वीं सदी के आखिर पर 1897 के लगभग पहली मर्तबा ये डॉक्यूमेंट एक रूसी औरत के हाथ लगा, जो दरअसल इन एल्डर्स ऑफ ज़ायन की जिनकी ये स्कीम थी, उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। जर्मनी में ये वाक़या हुआ है और उनमें से एक की दोस्त भी थी। एक दफ़ा वो रात को अपने दोस्त के घर उसका इंतज़ार कर रही थी और उसको देर हो गई। उसने उसके मेज़ पर पड़ी हुई किताबों में से एक मुसव्वदा चुन लिया देखने के लिए, दिल बहलाने के लिए, और यही वो मुसव्वदा है जिसका नाम है प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन। उस मुसव्वदे को पढ़कर वो ऐसी दहशत ज़दा हुई और ऐसी खौफनाक उसमें खौफनाक मंसूबा था दुनिया को फतह करने का कि वो उसको लेकर भाग गई और रूस चली गई। और पहली मर्तबा इस किताब को रूस में शाया किया गया। फिर 1905 में पहली मर्तबा इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा शाया हुआ। तो बहरहाल ये वही दौर है जब एक तरफ उन्होंने एक मख्फी मंसूबा तैयार किया और दूसरी तरफ एक ज़ाहिरी मंसूबे का ऐलान किया। और ये जो ज़ाहिरी मंसूबा है, ये इसके मुतालिक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। यहूद कहते हैं कि हाँ, हमारा मंसूबा था और हमने दुनिया में इसको ज़ाहिर किया है। वो सिर्फ इतना था कि हुकूमतों के ताल्लुकात के लिहाज से, दूसरे असरात को बढ़ाने के लिहाज से हम एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि इसराइल को अपना एक अलग घर बतौर रियासत के मिल जाए। तो जो दूसरा मंसूबा था उसका मकसद था कि इसराइल यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए, और उस ज़माने में अगरचे यूनाइटेड नेशंस का कोई तसव्वुर भी मौजूद नहीं था, लीग्स ऑफ नेशंस भी नहीं थी, उसके बावजूद उस मंसूबे में ये सब कुछ ज़िक्र मौजूद है। और इस स्कीम के ज़िक्र के बाद वो मंसूबा आखिर ये इरादा ज़ाहिर करता है कि जब ये सारी बातें हो जाएंगी, जब हम यूनाइटेड नेशंस कायम करने में कामयाब हो चुके होंगे, तो फिर यूनाइटेड नेशंस पर हम कब्ज़ा करेंगे और यूनाइटेड नेशंस पर कब्ज़े के ज़रिए फिर सारी दुनिया पर हुकूमत होगी। तो ये जो मंसूबा था यूनाइटेड नेशंस पर कब्ज़ा करने का और उसके ज़रिए फिर आगे दुनिया पर हुकूमत करने का, इसमें बहुत सालों का लगना एक तभी अमर था। लेकिन जिस मरहले का उसमें ज़िक्र है कि इन मराहिल को तय करके हम बिलाखिर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे, वो तमाम मराहिल उसी तरह वक्तन फ़वक्तन तय होते रहे। चुनाचे जब यहूद ने इस मंसूबे से ताल्लुक़
قطع تلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے، ہمارا منصوبہ نہیں ہے۔ تو اس پر دنیا کے علماء اور سیاستدانوں اور دانشوروں نے بڑی بڑی بحثیں اٹھائیں، کئی عدالتوں میں اس پہ مقدمہ بازیاں ہوئیں۔ انگلستان کے ایک پروٹسٹنٹ نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے واٹرز فلوئنگ ایسٹ ورڈز۔ اس کتاب میں اس کے سارے پہلوؤں پر بحث ہے۔ مجھے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کو پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد کوئی دوست مانگ کے لے گیا اور پھر وہ ہاتھوں ہاتھ نکل کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ انگلستان سے میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ دستیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کتاب کو فوراً یہود مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ درست ہے یا غلط کہ یہود کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، مگر ہو ضرور جاتی ہے، یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ بس معین طور پر الفاظ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میں بات بیان کرتا ہوں بنیادی طور پر مضمون کے لحاظ سے درست ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ جب انگلستان کے پرائم منسٹر ڈزرائیلی، غالباً ڈزرائیلی نام تھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک یہ مسودہ جو یہود کی طرف منسوب کیا جاتا ہے واقعتاً یہودی بڑے آدمیوں کی تحریر ہے اور ان کا منصوبہ ہے یا محض ایک ان کے خلاف سازش ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے؟ اس کا جواب ڈزرائیلی نے یہ دیا کہ میرے نزدیک صرف 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ منصوبہ واقعتاً انہی لوگوں کا ہے جن کی طرف منسوب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ بین ہی اس منصوبے کے مطابق ہوئے ہیں، اس لیے از خود کس طرح وہ واقعات رونما ہونے لگے اور اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تفصیل کے ساتھ، اور یا پھر یہ کسی نبی کی کتاب ہوگی جس نے خدا سے علم پا کر اتنی زبردست پیشگوئی کی ہوگی۔ تو اس نے کہا میرے نزدیک تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو پرلے درجے کے جھوٹوں کی ہے جنہوں نے منصوبہ بنایا اور اب انکار کر رہے ہیں، اور یا پھر ایک بہت بزرگ اور سچے کی کتاب ہے جس کو خدا نے بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقعات ہوں گے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں یہ اس کی تکمیل کے آخری مراحل کا دور ہے۔ جب روس اور امریکہ کے درمیان مفاہمتیں شروع ہوئیں اور برلن کی دیوار گرنی شروع ہوئی تو مجھے اس وقت یہ منصوبہ یاد آیا، اگرچہ میرے پاس موجود نہیں تھا کہ میں اپنی میموری، اپنی یادداشت کو تازہ کر سکتا، مگر اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کے آخر پر یہی لکھا ہوا تھا کہ بالآخر ہم پھر سب دنیا کو پہلے تقسیم کریں گے اور پھر اکٹھا کر دیں گے، اور اس وقت یہ ہوگا جب ہمارا یونائٹڈ نیشنز پر پوری طرح قبضہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس وقت سے میرا دل اس بات پر دھڑک رہا تھا کہ اب وہ خطرناک دن آنے کا زمانہ معلوم ہوتا آ گیا ہے، لیکن اس خوف کے باوجود جو اتنی بڑی بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک طبی امر ہے، مجھے ایک یہ بھی کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، اور میرا یہ اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کی بنا پر ہے۔ 1905 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، اور 1905 ہی میں انگریزی میں یہ منصوبہ دنیا کے سامنے آیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ فری میسن مسلط کیے جائیں گے۔ پس اس زمانے میں جب کہ فری میسنز کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہونا، یعنی ہندوستان کے میں تو فری میسنری کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اور پھر قادیان جیسے گاؤں میں اچانک یہ الہام ہو جانا حیرت انگیز بات ہے۔ بس مجھے کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، مگر ناکام ہونے سے پہلے دنیا میں نہایت ہی خطرناک زہر پھیلا چکا ہوگا، بہت سے آتش فشاں پھٹ چکے ہوں گے، اس کے نتیجے میں بہت سے زلازل واقع ہو چکے ہوں گے، بہت سی تباہیاں آئیں گی، بہت سی مصیبتوں میں قومیں مبتلا ہوں گی، بہت بڑے خطرناک دن ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا منصوبہ
अचानक खुद ब खुद नाकाम नहीं हुआ करता। पूरी कोशिश के बाद ये मंसूबा अपने सारे परपुर्जे निकालेगा और इसकी नाकामी के लिए खुदा की तकदीर जो मुदाफ़ियाना कोशिश करेगी वो बहरहाल गालिब आएगी। लेकिन इस दौरान हमें इस ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि बनी नौ इंसान बहुत बड़े बड़े इब्तिलाओं में से गुजरेंगे और इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना होगा और कुछ हिस्सा उसमें से लाज़िमन अहमदियों को भी मिलेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कौमी अजाबों और इब्तिलाओं के वक्त सच्चों की जमात कुल्लियतन बच जाए। कुछ ना कुछ तकलीफ में ज़रूर हिस्सेदार होती है, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद बिल आखिर इस्लाम की तरक्की और फतह और अहमदियत के गलबे के दिन आएंगे। ये वो आखिरी तकदीर है जो लाजिमन ज़ाहिर होगी और वही दरअसल दुनिया का निज़ाम नौ है। वो निज़ाम नौ नहीं है जो सदर बुश के दिमाग में है, जिसे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। मगर इस मजमून को छोड़ते हुए सरेदस्त मैं वापस वहाँ आता हूँ कि सबसे पहले मौजूदा हालात की बुनियाद 1897 के लगभग रखी गई। ज़ाहरी तौर पर तो बहरहाल 1897 में रखी गई, जब इसराइल की हुकूमत के क़याम की कोशिशों का ऐलान हुआ। उसके बाद दूसरा बड़ा कदम 1917 में हमें नज़र आता है, जबकि बाल्फोर ने, जो इंग्लिस्तान के बेल्फोर या बाल्फोर जो भी प्रोनाउंसिएशन सही है, इंग्लिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक यहूदी बहुत अमीर इंसान को, जो यहूदी कम्युनिटी का नुमाइंदा था, रॉथशील्ड, जो बाद में लॉर्ड भी बन गया या उस वक्त भी शायद लॉर्ड ही हो, लॉर्ड रॉथशील्ड को एक ख़त लिखा जिसमें कैबिनेट के एक फ़ैसले से उसको मुत्तले किया, और ये डॉक्यूमेंट के तौर पर छपा हुआ मौजूद है कि बरतानवी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम आपके साथ फ़लस्तीन में इसराइलियों को घर देने के मसले पर हर तरह ताउन करेंगे और हर तरह आपका साथ देंगे और हाथ बटाएंगे। ये दौर जो 15, 16, 17, 18, 19 तक के अरसे में फैला हुआ है, ये दौर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का एक नहायत ही खौफनाक और संगीन दौर है, और उन साजिशों में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हिस्सा उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने लिया। मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। पंद्रह मई नहीं, ये नहीं, ये मैं देख रहा हूँ कागज़ कहीं। हाँ जी, 1897 में फर्स्ट वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस ने जो डिक्लेरेशन दिया उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद डॉक्टर थियोडोर, जिसके प्रेसिडेंट उस वक्त डॉक्टर थियोडोर हर्ज़ल थे, और अगस्त 1897 में ये मंसूबा बाकायदा शाया हुआ दुनिया में। 1917 को बाल्फोर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने रॉथशील्ड को जो ख़त लिखा है उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। उससे पहले एक साल पहले 1916 में मिस्टर मैकमाहन, जो
انگلستان کی حکومت کے نمائندہ تھے، انہوں نے حجاز، مکہ اور مدینہ اور ارض حجاز کے گورنر شریف حسین صاحب کو ایک خط لکھا۔ یہ خاندان تھا شرق اردن کا جو ترکی کی طرف سے ارض حجاز پر ترکی کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس خاندان کے افراد کو شریف مکہ کے طور پر، یعنی گورنر مکہ کے گورنر کے طور پر کے لقب کے ساتھ وہاں گورنر بنایا جاتا تھا۔ تو شریف مکہ کو میک مہن نے ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس بات پر ہم سے اتفاق کر لو کہ ہم تمہیں ترکی کی ظالمانہ حکومت سے آزادی دلائیں اور آزاد عرب ریاست کے قیام میں تمہاری مدد کریں، تو اس کے بدلے تم ہمیں یہ مراد دو۔ کچھ علاقے اے کے نام سے مارک کر کے نقشے میں ظاہر کیے گئے، کچھ بی کے نام سے، اور کچھ فرانسیسی تسلط کے علاقے بتائے گئے، کچھ انگریزی تسلط کے۔ ان ساری شرائط کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فارن پالیسی کا پورا اختیار، فارن پالیسی بنانے کا پورا اختیار انگلستان کو ہوگا یا فرانس کو ہوگا، اور تمہیں اپنے بیرونی معاملات طے کرنے میں ان دائروں میں جن حکومتوں کا تسلط ہے ان کے مشورے اور اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی یورپین مبصر یا کوئی یورپین مشیر تم وہاں سے نہیں بلا سکتے جب تک انگریزی تسلط کے علاقے میں انگریز سے اجازت نہ ملے یا فرانسیسی تسلط کے علاقے میں فرانس سے اجازت نہ ملے۔ ادھر یہ ان سے گفت و شنید ہو رہی تھی شریف مکہ سے، ادھر وہابی حکومت کے سربراہ یعنی سعودی خاندان سے ساز باز چل رہی تھی کہ اگر تم ہم سے یہ معاہدہ کرو کہ اس علاقے پر ہمیشہ کے لیے انگریزی تسلط کو قبول کر لو گے اور انگریز کی مرضی کے بغیر کوئی فارن پالیسی طے نہیں ہوگی، اور ترکی کی حکومت کو تباہ کرنے میں ہمارا ساتھ دو گے، اور بہت سی شرطیں تھیں، تو ہم تمہاری مدد کریں گے کہ تم ارض حجاز پر قابض ہو جاؤ، اور تمہاری حکومت کی ہمیشہ حفاظت کا تم سے اقرار کریں گے اور تمہیں تحفظ دیں گے کہ کبھی کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اور یہ معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا، اور چند سالوں کے بعد باقاعدہ اسی طرح حملہ ہوا اور پھر انہوں نے شریف مکہ کو الگ کر دیا۔ تو 1915-16-17 کے زمانے میں ایک طرف شریف مکہ سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، دوسری طرف شریف مکہ کے مخالفین سے وہ باتیں ہو رہی تھیں، اور تیسری طرف روس اور انگلستان اور فرانس، ان تینوں کا 1916 میں عثمانی حکومت کو آپس میں بانٹنے پر ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں یہ باتیں طے ہوئیں کہ جب ہم عثمانی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو کون سا حصہ روس اپنے قبضے میں کرے گا، کون سا فرانس اپنے قبضے میں کرے گا، کون سا انگریز اپنے قبضے میں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اینگلو فرینچ ایگریمنٹ ہوا جس میں عرب کی بندر بانٹ کے متعلق انگریزوں اور فرانسیسیوں کا آپس کا معاہدہ تھا۔ بس اس علاقے پر 3 بڑی طاقتوں کا تسلط بطور منصوبے کے اس زمانے میں طے ہو چکا تھا، اور جہاں تک عرب کا تعلق ہے یہاں روسی عمل دخل کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ عرب علاقوں پر فرانس اور انگلستان کی اجارہ داری تسلیم کی جا چکی تھی۔ پس بعد میں جو جنگیں ہوئیں اور بعد میں ان دونوں قوموں نے جو یہاں کردار ادا کیا ہے وہ اس پس منظر میں سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پس اس پہلو سے جب ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو نسبتاً
मकासिद को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक ऐसी मिस्ट्री का जिक्र करना चाहता हूँ जो इन मसाइल से गहरा ताल्लुक़ रखती है। दो ऐसी बातें हैं जो आम तौर पर इंसान तवक्को नहीं रखता कि होंगी, लेकिन हुई हैं। एक बात यह है कि मशरिक़ वस्ती दुनिया का अमीर तरीन इलाका है और दुनिया के सारे तेल का 60% इस इलाके में पैदा होता है। इसके बावजूद अपनी दिफा की ताकत के लिहाज से दुनिया का कमज़ोर तरीन इलाका है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से दुनिया का कमज़ोर तरीन इलाका है। बस ये क्या मसला है, क्या मुहिम्मा है कि जहाँ दौलतों के पहाड़ हों वहाँ पहरेदार कोई ना हो। यहाँ किसी बैंक में सोने की कुछ डलियाँ भी हों तो हिफाजत के बड़े पक्के इंतज़ाम हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ तो सोनों के वाक़अतन पहाड़ पैदा हो रहे हैं और उसके बावजूद फौजी नुक्ता निगाह से एक खला का इलाका समझा जाता है। जो ताकत आप देख रहे हैं दर हकीकत इसकी उस दौलत से कोई निस्बत नहीं है जो वहाँ मौजूद है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उस इलाके को कमज़ोर रखा गया है, जबकि इसराइल जो इस इलाके का एक छोटा सा हिस्सा है जो जिसमें तेल की दौलत नहीं है, उसको गैर मामूली तौर पर ताकतवर बनाया गया है। बस जहाँ माल पड़ा है वो हिस्सा कमज़ोर है, जहाँ डाके का ख़तरा है वो उस हिस्से को ताकत दे दी गई है। एक ये मुहिम्मा है जो हल होने वाला है। दूसरा मुहिम्मा ये है कि सदर सद्दाम ने जब लिंकेज की पेशकश की तो लिंकेज की पेशकश को क्यों रद्द किया गया। जब हम उसका तज़किया करते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि क्यों इस पेशकश को रद्द किया गया है। जब आप इसको पूरी तरह समझ जाएंगे तो फिर आखिरी हल क्या होना चाहिए वो बात भी आपको समझ आ जाएगी। अमेरिका ने और इसके इत्तेहादियों ने मुसलसल इनकार किया कि कुवैत पर कब्ज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका कोई लिंकेज नहीं है। सदर सद्दाम हुसैन कहते थे कि इसका लिंक है और दोनों को इकट्ठा तय करो। अगर ये लिंक तस्लीम हो जाता तो उसके नतीजे में इस मसले का ये हाल बनता कि सदर सद्दाम ने कुवैत के इलाके में जो जारहियत की है वो उस इलाके को छोड़कर अपनी जारहियत के कदम को वापस ले ले, और यहूद ने ज़ायनिस्ट ने जो शर्क़ उर्दन के मगरबी किनारे को गसब किया है और वहाँ उसके ख़िलाफ़ जारहाना पेशकदमी की है, वो अपने कदमों को वहाँ से वापस हटा ले। एक जारहियत को कल अदम करो, दूसरी जारहियत को कल कदम करो, दोनों तरफ़ें बराबर हो जाती हैं और इंसाफ कायम हो जाता है। ये मामला आगे नहीं बढ़ता। ये दरअसल मकसद था सदर सद्दाम का, जो बार बार लिंकेज के ऊपर जोर देते चले जा रहे थे। दुनिया की बड़ी ताकतों ने जिनका इस मसले से ताल्लुक़ है इसको कुछ और रंग में, अमदन गलत रंग में दुनिया के सामने पेश किया और दुनिया की राय अम्मा को धोखा देने की कोशिश की। हालांकि सदर सद्दाम का मौक़िफ़ वही था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मगरबी दुनिया ने लिंकेज को इस तरह अमदन गलत समझा कि गोया सदर सद्दाम ये कह रहे हैं कि चूँकि इसराइल ने हमारे एक मुसलमान भाई मुल्क के कुछ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है, इसलिए इस गुस्से में मैंने भी अपने एक मुसलमान भाई के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और दोनों एक ही जैसे मामलात हैं। हालांकि इसमें कोई मंतक नहीं है और उन्होंने इसी वजह से इस लिंकेज के मौक़िफ़ का मजाक उड़ाया और इसको बिल्कुल बोधा और बेमानी करार दिया और कहा कि ये कैसे हो सकता है। सब दुनिया जानती है कि तेल के झगड़े के नतीजे में
یعنی تیل کا جھگڑا ان معنوں میں کہ کویت کی تیل کی جو پالیسی ہے فروخت کی، اس سے عراق کو اختلاف تھا اور کچھ اور ایسے مسائل تھے. تو تیل کے جھگڑوں کے نتیجے میں یا کچھ اور جھگڑوں کے نتیجے میں عراق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کویت پر قابض ہو جاؤں گا. اور دراصل وہ جھگڑے بہانے تھے، مقصد یہ تھا کہ کویت کے تیل کی دولت پر قبضہ کر لے. تو کہتے ہیں اس میں لنکیج کہاں سے ہو گیا؟ ان دونوں علاقوں، ان دونوں باتوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. حالانکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے. وہ کہتے تھے اگر تم جارحیت کے خلاف ہو تو تم جہاں جو پہلے جارحیت اس علاقے میں واقع ہو چکی ہے اس کو کالعدم کرو، میں بھی کالعدم کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کی طرف آتے نہیں تھے. تو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ اسرائیل سے کیوں اتنا گہرا تعلق ہے؟ کیا رشتہ داریاں ہیں؟ کیا اس کے مفادات کی غلامی کی ضرورت ہے؟ اور اس کے بدلے اتنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کر رہے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی ان قیمتوں کی کمیت پوری طرح داخل نہیں ہوتی. مثلا 1 بلین کی کمیت کیا ہے؟ ہم جیسے عام غربا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 1 بلین کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. 1 بلین روپے بھی ہمارے لیے بہت ہیں، لیکن 1 بلین ڈالر تو بہت بڑی رقم ہے. اس جنگ میں جو اعداد و شمار ظاہر ہوئے ہیں، امریکہ کا صرف امریکہ کا 1 بلین روزانہ خرچ ہو رہا ہے. 1 بلین ڈالر کا مطلب ہے 1 ارب ڈالر. اور جتنے دن یہ جنگ چلے گی یہ اسی طرح خرچ ہوتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ انگریزوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ فرانسیسیوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ان کے خرچ ہو چکے ہیں. اور حالت یہاں تک ابھی سے پہنچ چکی ہے کہ دنیا کے سامنے کشکول لے کر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں. انگریز ڈپلومیسی میں امریکہ سے بہت بہتر ہے، اور اس میں انگریز کی ڈپلومیسی میں بڑی صدیوں کی ٹریننگ کی وجہ سے ایک نفاست پائی جاتی ہے. اس لیے جب ہمارے فارن سیکرٹری صاحب جرمنی گئے تو وہاں سے انہوں نے 600-700 ملین کی جو ایڈ ان کو دی، اس کا اعلان کرتے وقت انہوں نے پہلا فکر یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی کشکول لے کے تو نہیں یہاں آیا تھا، میرے ہاتھ میں تو کوئی کشکول نہیں، میرے دماغ میں تو فکر بھی کوئی نہیں تھی، کوئی عداد نہیں تھے کہ اتنی رقم میں وصول کروں گا. یہ جرمن بھائی ہمارے بڑے مہربان ہیں، بہت اچھی لوگ ہیں، اچھی قوم ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مشکل میں مدد دیں اور وار ایفرٹس میں ہم کچھ حصہ ڈالیں، تو ہم شکریہ سے قبول کرتے ہیں. ایڈورڈ ہیتھ نے کل رات کو اسی بحث میں حصہ لیتے وقت کہا کہ تمہارے جھوٹ کی اور مکاریوں کی حد ہو گئی ہے. تم نے قوم کو ساری دنیا میں بے عزت کر دیا ہے. کشکول ہاتھ میں پکڑ کے تم بھاگی پھرتے ہو. اس مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی جس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، جس کے لیے انگلستان کی عزت کو اور عظمت کو داغدار کر دیا ہے، اور اب تم بھکاری بن گئے ہو. امریکن اس کے مقابل پر کورس یعنی اکھڑ قسم کے پولیٹیشنز ہیں. کوئل صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اور ان کی جو ذہنی اور سیاسی قابلیتیں ہیں ان کے اوپر امریکہ کا اخبار نویس ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اور مذاق اڑاتا رہتا ہے. اس حصے کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس طرح میں بعض چیزوں پر پردے ڈالوں. چنانچہ اپنے امریکہ کے مانگنے کو انہوں نے ایک اور نام دیا ہے. جیسے ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ بعض ڈنڈا فقیر ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی خدا کے واسطے کچھ بھیک ڈال دو، بھوکے مر رہے ہیں، کچھ مدد کرو، رحم کرو، وہ ڈنڈا لے کر جاتے ہیں کہ دیتے ہو دو ورنہ ہم لاٹھی سے سر پھاڑ دیں گے. تو یہ انہوں نے اپنا جو طریقہ کار پیش کیا ہے وہ ڈنڈا فقیر والا ہے. جب ان سے ایک اخباری نمائندے نے یا ٹیلی ویژن کے نمائندے نے سوال کیا کہ بتائیے آپ کیا توقع رکھتے ہیں دنیا سے، انہوں نے کہا توقع ہم نے تو فیصلے کر لیے ہیں کہ فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے.
اور ہم نے مانگنا تو نہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ تم نے دینا ہے۔ تو اس نے کہا جناب اگر وہ نہ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نہ دیں گے تو پھر اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ پھر امریکی تعلقات پر انحصار نہ رکھیں۔ ایک دبی ہوئی دھمکی تھی۔ تو بہرحال اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، اور تمام عالم اسلام میں جو نام انہوں نے پیدا کیا تھا یکسر اس کو مٹا بیٹھے۔ ایک وقت تھا قریبی زمانے میں جب کہ پاکستان عملاً امریکہ کا سیٹلائٹ بن چکا تھا اور عوام الناس اس کو قبول کر چکے تھے۔ ہر سیاستدان اپنے وقار اور عظمت کے لیے امریکہ کی طرف دوڑتا تھا، اور عوام میں اس کے خلاف رد عمل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب چند دنوں کے اندر اندر ایسی نفرت کی آگ بھڑکی ہے کہ لفظ امریکن وہاں گالی بن گیا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان ممالک سے برطانیہ نے اپنے تعلقات کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اور بہت ہی لمبے عرصے سے جو نیک نام پیدا کیا تھا وہ نام مٹا دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں نہ لنکیج کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل کو کہتے کہ تم فلاں علاقہ خالی کر دو اور عراق فلاں علاقہ خالی کر دے گا، بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا جائزہ لینا، مزید تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا کہ اس موجودہ لڑائی کے پس منظر میں کیا عوامل کام کر رہے ہیں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں جن کی خاطر یہ اس وقت عراق کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کویت کی بحالی محض ایک بہانہ ہے، اس کی بھی چھان بین کرنی ہوگی کہ کیا پہلے مشترکہ مفاد یعنی مشترکہ یا غیر مشترکہ علاقائی مفادات کی خاطر ان قوموں نے اسی قسم کا رد عمل دکھایا کہ نہیں۔ دوسرا جو الزام ہے کہ یہود کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے، اس کی چھان بین کرنی ہوگی کہ جب بھی یہود اس علاقے میں مسلمان ریاستوں سے متصادم ہوئے ہیں، یا اسرائیل کہنا چاہیے، یہود میں تو بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، بعض بڑے بڑے شریف النفس ایسے لوگ بھی ہیں جو اسرائیلی جاہریت کی کھل کے تنقید کرتے ہیں اور ان کی کارروائیوں کے کسی رنگ میں بھی تائید نہیں کرتے۔ تو یہود نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل کہنا چاہیے کہ اسرائیل کا جب بھی تصادم ہوا ہے ان قوموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کیوں اسرائیل کی ہر موقع پر تائید کی ہے، اگر تائید کی ہے تو مذہبی تعصب اس میں کار فرما ہے یا محض مفادات ہیں؟ اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیوں اس کو ہر بڑی سے بڑی قیمت پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا، اور جہاں سے اس تاریخ کی بحث کو چھوڑ رہا ہوں وہیں سے اٹھا کر آج تک کے حالات تک رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ اس تجزیے کے بعد پھر اگلے خطبے میں اگر وقت ملا یا اس کے بعد کے خطبے میں اسلامی نقطہ نگاہ سے ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس بحث کو، اس خطاب کو سر دست یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحیثیت غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عالمی مسائل کا ایک ایسا حل پیش کرنے کی توفیق پائیں جس کی اندرونی طاقت ایسی ہو کہ اگر وہ اس کو قبول کریں تو بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت ملے، اور اگر قبول نہ کریں تو جو چاہیں کریں امن مہیا نہ کر سکیں۔ ایک صحیح حل کے اندر یہ طاقت ہوا کرتی ہے جو سچائی کی طاقت ہے۔ اگر کسی صحیح مشورے کو کوئی انسان قبول کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر رد کر دے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بس میں چونکہ اسلام کی نمائندگی میں بات کروں گا، اس لیے یقین رکھتا ہوں
کہ جو حل جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ ایسا حل ہے کہ جس کو تخفیف کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اگر قبول کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے قبول کرو گے اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بھی, اور اگر رد کرو گے تو جو چاہے کوششیں کرو, دنیا سے فساد کو تم رفع دفع نہیں کر سکتے, اور ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش ناکام ہوتی چلی جائے گی, اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ سر اٹھاتی چلی جائے گی, اور ایک بدامنی کے بعد دوسری بدامنی انسانی معاشرے کو خون آلود کرتی رہے گی اور انسان کے دل کے امن و سکون کو لوٹتی رہے گی. یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ میں خدا کے فضل کے ساتھ اسلامی حل پیش کروں گا, اس لیے یہی صورت ہوگی, ان کو یا قبول کرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا, یا رد کرنا ہوگا اور نقصان کی راہ اختیار کرنی ہوگی. جماعت احمدیہ سے میری درخواست ہے کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو تقوی پر قائم رکھے, تاکہ میں تقوی کے نور سے دیکھ کر ان مسائل کا کوئی ایسا حل تجویز کر سکوں جس سے بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت دی جا سکے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.